الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وافى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت سارے معاملات میں ہم نیکی کرتے ہیں، کوئی اچھا کام کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ لوگ واہ واہ بھی کریں، لوگ ہمیں اس کی داد بھی دیں، یعنی ہم اپنے عمل کا بدلہ دنیا ہی میں لینا چاہتے ہیں، جبکہ ہمارے اسلاف صحابہ اکرام کا یہ طریقہ کار نہیں تھا، ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ کار نہیں تھا. کہتے ہیں کہ اللہ والے بزرگ تھے، وہ ساری رات نوافل پڑھا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑایا کرتے تھے، اور صبح جب آذان سے تھوڑی دیر پہلے ان کی بیوی کے اٹھنے کا ٹائم ہوتا تھا، وہ آ کر بستر پر لیٹ جاتے، ان کی بیوی اٹھتی اور انہیں اٹھاتی کہ آپ اچھے اللہ کے ولی ہیں، ساری رات سوئے رہتے ہیں، اٹھے اور نماز تو جب پڑھ لیں کم از کم. وہ اٹھتے اور نماز ادا کرتے. ایک دن رات کو وہ اللہ کی عبادت کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سے یہ بات کر رہے تھے کہ اللہ، یہ تیرا میرا پردہ ہے، میں تیری عبادت کرتا ہوں، ٹوٹی پھوٹی عبادت اپنے بارگاہ میں قبول فرما. بیوی کسی حاجت کے لیے اٹھی، انہوں نے دیکھا کہ میرا شوہر عبادت کر رہا ہے اور اس کی باتوں سے، اس کی دعا سے لگ رہا ہے کہ یہ روزانہ اٹھتا ہے. وقتی طور پر بیوی خاموش ہو گئی، سو گئی. صبح ناشتے کی میز پر بیوی نے کہا کہ رات کو جو آپ اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے تھے وہ میں نے سن لی ہیں، آپ کب تک مجھ سے چھپائیں گے؟ آپ کی نیکی مجھ پر ظاہر ہو گئی ہے. اس نے کہا کیا واقعہ تو نے میری نیکی تجھ پر ظاہر ہو گئی، تو نے مجھے دیکھا رات کو عبادت کرتے ہوئی؟ بیوی کہنے لگی کہ ہاں. اور اللہ کے ولی نے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ اللہ، تیرا میرا پردہ تھا، میں تیری عبادت کرتا تھا، آج لوگوں پر ظاہر ہو گیا ہے. اے اللہ، میری دعا ہے کہ اب تو مجھے اپنے پاس بلا لے. بس دعا کرنے کے بعد منہ پہ ہاتھ پھیرے، ساتھ ہی روح قبض ہو گئی. یعنی وہ ایسے لوگ تھے جو اپنی نیکی اگر ان کی آشکارا ہو جاتی تو اس پر شرمندہ ہوا کرتے تھے کہ میرا اور اللہ کا معاملہ تھا، لوگوں کے سامنے کیسے چلا گیا. آج ہم نیکی کرتے ہیں، کسی کی اگر خدمت کرنے جاتے ہیں، ہمارا موبائل پاس ہوتا ہے، کیمرہ پاس ہوتا ہے، اگر کوئی بھوک سے نہ بھی مرے تو وہ غیرت اور شرم سے مر جائے گا. آج کل جو حالات چل رہے ہیں، ان حالات میں سننے میں آیا کہ کسی شخص کو کوئی راشن دینے لگا، اس نے کہا کہ راشن تو میں لے لوں گا، ضرورت مند بھی ہوں، لیکن میری تصویر نہ بنانا. ان کا کیوں؟ کہ میں بچوں کے سامنے بھکاری نہیں بننا چاہتا. آپ تصویر بنا کے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کریں گے، میرے بچے مجھے کہیں گے کہ ابا جان ہمارے لیے بھیک مانگ کر لائے ہیں، لہٰذا میں ان کے سامنے نہیں کر سکوں گا. تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم نیکی کریں، پھر اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑیں. یہ قدرت کا ایک فیصلہ ہے کہ انسان جتنا مرضی بھی چھپ کر نیکی کر لے، قدرت سے لوگوں پر آشکارا ضرور کرتی ہے. اور جب انسان نیکی کے لیے کمر باندھ لیتا ہے تو انسان کے دشمن بھی انسان کے دوست بن جاتے ہیں. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، بہت عبادت گزار تھے، صحابی رسول تھے. ایک دن کسی وجہ سے تہجد رہ گئی، دن بھر روتے رہے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے رہے. دوسرے دن صبح سو رہے تھے، ایک شخص آیا، اس نے اٹھایا کہ امیر معاویہ اٹھ تہجد پڑھ لے. امیر معاویہ رضی اللہ بڑے قوی انسان تھے، انہوں نے اس کا بازو پکڑ لیا اور پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا میں شیطان ہوں، میں ابلیس ہوں. امیر معاویہ رضی اللہ نے کہا کہ تو ابلیس ہے اور مجھے تہجد کے لیے اٹھا رہا ہے. ابلیس کہنے لگا کہ حضرت، آپ نے جو کل تہجد کی نماز رہ گئی تھی، آپ اس پر اتنے شرمندہ ہوئے، اتنے پریشان ہوئے، روئے کہ اگر آپ معافی مانگتے اللہ پوری امت کو معاف کر سکتے تھے. لہٰذا آپ پوری امت کو چھوڑیے، اپنی تہجد ادا کیجیے. میرے بھائیوں، اگر انسان نیکی کے لیے کمر کس لیتا ہے تو شیطان بھی آ کر اس کے جو ہے وہ معاون بن جاتا ہے. شیطان اس کو نیکی سے روکتا نہیں، پھر اس کی جو ہے وہ معاون بن جاتا ہے. ہمیں چاہیے ہم نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور محض اللہ کی رضا کے لیے نیکی کریں. اللہ تعالیٰ ہماری نیکی قبول فرمائیں گے، اس کا بدلہ دنیا میں بھی عطا کریں گے، آخرت میں بھی عطا کریں گے. اللہ عمل کرنے کی توفیق.